چینل رائٹر امیر رانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئے سٹ کام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ یہ سٹ کام تھوڑا مطلب جتنے سٹ کام وہ الگ الگ نوعیت کے، الگ الگ انداز کے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب قسم کا سٹ کام میں نے لکھا ہے۔ اس کا نام ہے چور مچائے شور۔ یہ سٹ کام ہے۔ اچھا، اس سٹ کام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں آدھے گھنٹے کی کہانیاں ہوں مزاحیہ انداز میں۔ سٹ کا مطلب ہے سچویشن، کام کا مطلب کامیڈی، یعنی سچویشن کامیڈی کے طرز پہ یہ الگ الگ کہانیاں ہوں، اور یہ ایک سیریز ہوتی ہے پوری۔ تو اس میں کچھ 4-5 کردار وہ ہوتے ہیں پرماننٹ، وہ مستقل ہر قسط میں ہوتے ہیں، اور انہی پہ یہ کہانی ساری بیس کر کے چلتی ہے۔ لیکن یہ جو سٹ کام ہے یہ سیریز نہیں ہے، سیریل ہے ایک طرح کا۔ اچھا، اس کا ایک سیریل میں نے تھوڑا سا کم کامیڈی کے ساتھ، یعنی کم مزاحیہ انداز میں ایک لکھا ہے، اس کا نام ہے تم ہی ہو۔ وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس وقت جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سٹ کام ہے، لیکن وہ سیریل نہیں ہے، سیریز نہیں ہے، سیریل ہے ایک طرح کا۔ یعنی کہ ایک ہی کہانی کو ہم لے کے کنٹینیو آگے تک چلتے چلے جائیں گے، اور اس میں آگے بڑھتے جائیں گے، اس میں نئی نئی سچویشن آ جائیں گی، نئی نئی صورتحال آ جائے گی۔ وہ ہے جب آپ یہ اس کی کہانی سنیں گے، یہ اس کا ون لائنر بھی میں آپ کو سناؤں گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا سٹ کام نہیں ہوتا، مطلب اس کا سیریز نہیں ہوتی، سیریل ہی اس کے لیے موضوع تھی۔ تو یہ ایک طرح کا سیریل سٹ کام ہے۔ سیریل سٹ کام آج تک کہیں آپ نے سنا نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، نہیں کہیں سنا ہے، نہ ہالی ووڈ، نہ بالی ووڈ، نہ لالی ووڈ، کہیں بھی۔ لیکن یہ میں نے اس کو نکالا ہے، سٹ کام سیریل ہے یہ۔ تو اس سٹ کام سیریل میں 5 بلکہ 6 ایسے کردار ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں سے ایکچولی تو 5 کردار ہیں، لیکن 6واں کردار بھی ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو کردار ایک ہے منصور، مین یہ کردار ہے ہیرو کا، 25 سال عمر ہے، اسمارٹ ہے لیکن نکما اور کامچور ہے، موج مستی کا شوقین ہے۔ دوسرا کردار ہے فرقان، اس کی عمر 24 سال ہے، منصور کا پھوپھیزاد بھائی ہے، عقل سے پیدل ہے یعنی احمق ہے، جسم اس کا فربا ہے، موٹا ہے خود، اور کھانے پینے کا حریص ہے۔ تیسرا کردار سنبل، یہ 28 سال کی خوبصورت لڑکی ہے تو یہ گھر کی ملازمہ، مگر حیثیت مالکن جیسی ہے، یعنی مالکن ہے، سمجھ لیجیے ایک طرح کی۔ اس کی یہ بات واضح آپ کو ہوگی اس کی کہانی جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چلیے، چوتھا کردار ہے آغا سرفراز، یہ ان کی عمر 45 سال ہے، ایک خاندانی وکیل ہے، ان کی گردن جھٹکے کھاتی رہتی ہے، اور جب ٹینشن ہو تو زیادہ جھٹکے کھائے گی، یہ ان کا ایک کریکٹر ہے۔ یہ جائیداد کا نگران ہے، یعنی جو ان کا وکیل ہے، خاندانی وکیل ہے، وہ ساری جائیداد تمام چیزوں کو وہ دیکھتا ہے۔ اس میں 5واں کردار ہے لائبہ، اس کی عمر ہے 23 سال کی، یہ ایک خوبصورت لڑکی ہے مگر نک چڑی، دماغ آسمان پر ہے، اور منصور کی یہ چچا زاد ہے، چچا زاد بہن، چچا زاد کزن۔ اور 6واں کردار اس میں ہے انا دل، اس کی عمر ہے 23 سال، یہ منصور کی ماموزاد بہن ہے، یعنی ماموں کی لڑکی ہے، خود سر اور بد دماغ، اس کا بھی دماغ خراب ہے، بس سر ہے، یہ بھی بد ہے۔ اور ان کے علاوہ 2-4 کردار ہے جو ہر نئی قسط میں آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ان کی جیسے یہ اسکرپٹ ہوگا اس کے حساب سے۔ تو یہ ٹوٹل کردار ہمارے پاس 6 آ گئے۔ وکیل کا جو کردار ہے وہ ہر قسط میں نہیں ہوا، لیکن ایک شروع کی قسط میں تو اس لیے اس کو میں نے شامل کر لیا۔ ابھی اس کا ایک ایپیسوڈ میں نے لکھا ہے، باقی ایپیسوڈ لکھنا باقی ہے۔ یہ اس وقت ایک ایپیسوڈ لکھتے ہیں سیمپل کے طور پہ، تو اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پھر لکھنا کوئی مشکل نہیں ہونا، کیونکہ اصل کہانی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا ون لائنر کہہ لیں یا
साइनोप्सिस कहते हैं, एक तो ये साइनोप्सिस ही है। वन लाइनर भी कहते हैं, साइनोप्सिस कहते हैं, या कहानी का खुलासा समझ लें आप कि बुनियादी तौर पे कहानी क्या है। वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को वो समझ में आ जाए कि ये कहानी क्या चीज़ है। तो मंसूर के ये कहानी है कि मंसूर के वालिद और वालदा दोनों खासे दौलतमंद थे। इन दोनों के इंतकाल के बाद मंसूर इन दोनों की दौलत और जायदाद का तन्हा वारिस है, मगर इन दोनों की एक एक शर्त है। यही शर्त इस कहानी का दिलचस्प मोड़ है। यानी मंसूर जो है वो खासा दौलतमंद माँ बाप का बेटा है। अब वो उन्होंने कुछ शर्त रखी है वो देने की। मंसूर के वालिद ने 50 करोड़ की वसीयत की है, 50 करोड़ की वसीयत की है, और मंसूर की वालदा ने भी 50 करोड़ के लिए मंसूर के लिए वसीयत की है। दोनों ने 50-50 करोड़ वसीयत की है। ये कुल मिला के 100 करोड़ हो जाते हैं, यानी 100 करोड़। मंसूर के वालिद मंसूर की शादी अपने भाई की बेटी से करवाना चाहते थे, मगर ज़िंदगी ने वफा ना की, तो इन्होंने ये शर्त आयद कर दी कि मंसूर 50 करोड़ की जायदाद और दौलत का हकदार उसी वक्त होगा जब वो इनके भाई की बेटी से शादी करेगा। बिल्कुल यही शर्त इनकी वालदा ने भी की हुई है। मंसूर उनकी 50 करोड़ की दौलत और जायदाद उस वक्त हासिल कर सकेगा जब वो वालदा के की मतलब उसमें इसमें भाई लिखा है की बेटी से शादी करेगा। मंसूर की वालदा के भाई की बेटी और मंसूर के वालिद के भाई की बेटी, इन दोनों की शर्त के मुताबिक अगर मंसूर ने शादी नहीं की, यानी इनके वालिद और वालदा की तरफ से ये कि अगर उन्होंने इनकी शर्त के मुताबिक उनसे शादी नहीं की, तो उनकी दौलत और जायदाद किसी फलाही इदारे के ट्रस्ट को दे दी जाएगी, यानी ट्रस्ट को दे दी जाएगी। मंसूर उससे महरूम हो जाएगा। मंसूर के लिए यह शर्त किसी धमाके से कम नहीं है। मंसूर अमली तौर पर मेहनत और पढ़ाई लिखाई से भागने वाला लड़का है। इसे दौलत की बड़ी हवस है। इसकी नज़र अपने वालिदैन की दौलत पर लगी हुई थी। मंसूर के वालिदैन मंसूर की नालायकी को अच्छी तरह जानते थे। वालिद और वालदा में नहीं बनती थी, हमेशा इनका आपस में झगड़ा चलता रहता था। लिहाजा मंसूर की शादी पर भी इनका झगड़ा जो होना है लाजमी है। दोनों की जिद थी कि मंसूर इसके भाई की बेटी से शादी करे। मंसूर को इन दोनों लड़कियों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। मंसूर के वालिद की जिद और झगड़े की ख़तरनाक सूरत ये हुई कि जब कार के एक हादसे में इन दोनों को शदीद ज़ख्म पहुँचे तो उन्होंने मरते वक्त ये वसीयत अपने बेटे के नाम पर कर दी थी। मंसूर को अपने वालिदैन से कोई ख़ास लगाव या मोहब्बत नहीं थी, और ना ही इसके वालिदैन इसकी तालीम और तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। मामला दोनों तरफ ही इसी तरह था, बल्कि इन दोनों की तवज्जो अपनी दौलत और जायदाद में इजाफा करने पर लगी हुई थी। यानी वो दोनों एक बिजनेसमैन टाइप के लोग थे, मगर मौत ने इन्हें बेबस कर दिया। अब शादी की शर्त लगाकर मंसूर को एक नए चक्कर में उन्होंने डाल दिया है। मंसूर के चचा और मामू की ये दोनों इकलौती बेटियां हैं। चचा और मामू मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। 50 करोड़ की दौलत और जायदाद ने इन्हें चकरा कर रख दिया है। इन दोनों की रज़ाकशी शुरू हो रही है कि मंसूर इसकी बेटी से शादी कर ले। यानी अब वो चचा और मामू की एक रज़ाकशी कि किसी तरह उसकी बेटी की शादी इसके साथ हो जाए। अच्छा, मंसूर के ये दोनों कज़न्स भी बेहद होशियार और चालाक है। अब ये दोनों नित नए हरबे सोच रही हैं कि मंसूर इससे शादी करे, मगर मंसूर का शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। मंसूर अगर किसी एक कज़न से शादी करता है तो उसे सिर्फ 50 करोड़ मिलते हैं, अगर दोनों से शादी कर ले तो 100 करोड़। मंसूर की कज़न आपस में एक दूसरे से सख्त नफरत करती है। वो इसके लिए तैयार नहीं। कज़न जानती है कि मंसूर को दौलत और जायदाद उसी वक्त मिलेगी जब उन दोनों में से किसी एक से शादी करेगा, वरना वो इस दौलत और जायदाद से महरूम हो जाएगा। लिहाजा वो दोनों अब कराची आ रही है, क्योंकि मंसूर के चचा इस्लामाबाद में माफ कीजिएगा और मामू लाहौर में रहते हैं। फिलहाल ये दोनों लड़कियाँ आ रही हैं अपने अपने जाल लेकर, यानी वो चाल चलेंगे। मंसूर के घर में एक किरदार है इसका फीजल भाई फुरकान। वसीयत के मुताबिक उसे भी 5 या 10 करोड़ मिलने वाले हैं। फुरकान शादी करने से खौफजदा है, इसीलिए मंसूर के वालिद ने अपनी बहन के बेटे को ये वसीयत की है कि क्योंकि फुरकान कुछ बावला सा है, इसलिए फुरकान जब शादी करे
کا تو اس کی بیوی کو یہ رقم دی جائے گی تاکہ اس کی بیوی اور فرقان ایک پرسکون پرآسائش زندگی گزار سکیں۔ اب فرقان چونکہ شادی کے نام سے ہی خوف زدہ ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ 5 یا 10 کروڑ ہاتھ لگ جائیں اور شادی بھی نہ کرنی پڑے۔ تو اس گھر میں ایک کہانی یہ فرقان کی ہے۔ اس گھر میں ایک ملازمہ ہے جو منصور کی والدہ کی منہ چڑھی تھی، وہ اب بھی اس گھر میں موجود ہے۔ گھر کے تمام اخراجات وغیرہ وکیل صاحب اسے ہی دیتے ہیں، یہاں تک کہ منصور اور فرقان کا جیب خرچ بھی یہی ملازمہ دیتی ہے۔ ملازمہ جوان اور خوبصورت ہے، نام ہے سنبل۔ یہ سنبل کا کردار۔ یوں اس کہانی میں کل 5 بنیادی کردار ہیں۔ یہ 5 کردار ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ان کے آپس میں نہیں بنتی، مگر وقت اور حالات کے پیش نظر انہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کردار ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، پھر مصنوعی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازش بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان تمام کرداروں میں کوئی بھی مخلص نہیں ہے، سب اپنے اپنے مطلب کے تحت ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہر قسط میں نئی نئی صورتحال پیش آتی رہے گی، مزاح انداز میں نت نئے ہنگامے وجود پذیر ہوتے رہیں گے۔ ان 5 کرداروں کے علاوہ بھی کچھ اور کردار وقتاً فوقتاً ہر قسط میں شامل ہوں گے۔ ان کے ساتھ کافی قہقہے اور ہنسی مذاق کا طوفان برپا ہوتا رہے گا۔ منصور جو ہے وہ 100 کروڑ کے لیے اپنی چالی چلے گا۔ دونوں کزن صرف منصور اور اس کا اکیلا شوہر بن جائے اس کے لیے چالیں چلیں گی۔ فرقان اپنے 5 یا 10 کروڑ کو بغیر شادی کے حاصل کرنے کے لیے چال چلے گا، اور سنبل گھر کی نوکرانی ہے، مگر اس وقت اس کی حیثیت مالکن جیسی ہے، کیونکہ گھر کے تمام اخراجات اس کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ حکومت اور یہ اقتدار اس کے ہاتھ سے چھن جائے، لہٰذا وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چالیں چلے گی۔ ان تمام چالوں اور نتنے سچویشن کے ساتھ یہ کامیڈی سٹ کامز ہیں۔ یہ سٹ کام سیریل یا سوپ بھی ہو سکتا، سوپ ہے بلکہ کافی اس میں ہوگی، تو سوپ بھی ہے، سیریل بھی ہو سکتا ہے، سوپ بھی ہو سکتا ہے، جس کی ہم جتنی چاہیں اقتصاد بنا سکتے ہیں۔ اس کہانی میں بےحد گنجائش ہے۔ یہ ایک بالکل نیا اور انوکھا آئیڈیا ہے۔ جائیداد کی تقسیم پر کافی کہانیاں بن چکی ہیں، مگر اس قسم کی تقسیم یہ پہلی اور انوکھی کہانی ہے جس کا ہر کردار گھن چکر بنا ہوا ہے۔ ہر ایک کے دل میں چور ہے، مگر وہ اس چور کو دل میں چھپائے بیٹھا ہے اور شور مچا رہا ہے کہ وہ چور نہیں سامنے والا چور، اس لیے اس کا نام ہے چور مچائے شور۔ تو یہ ایک کہانی کا سائنوپسس، خلاصہ یا ون لائنر سمجھ لیجیے یا پیغامہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ اب اگل چور مچائے شور، یہ سٹ کام چور مچائے شور کی ویڈیو نمبر 2 میں یہ اسکرپٹ چھوڑوں گا۔ ایک اسکرپٹ ہے میرے پاس، تو وہ اسکرپٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ 7-8 ویڈیو میں 7-8 ویڈیو میں امید ہے یہ مکمل ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیوز میری اس چینل کو آپ دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ مجھ سے آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرا ای میل آئی ڈی بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور دیگر میرے کانٹیکٹ بھی ہے، فیس بک میں ہے، لنکڈ ان وغیرہ میں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔